بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، فرید خان کا سلام شکاگو، وائس آف فرام شکاگو کی طرف سے۔ آج کا میرا موضوع پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کافی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل رہا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کو دعوت نہیں دی، عمران خان صاحب کو دعوت نہیں دی، وہ انٹرنیشنل بیہیویئر اس پہ کانفرنس کے اندر کوئی، اور بڑا شور اس پہ انہوں نے مچایا کہ جی کلائمیٹ چینجنگ کے اوپر جو ہے نا وہ امریکہ نے پاکستان کو نہیں بلایا، انڈیا کو بلایا ہے اور سب کو بلایا، اور بلایا کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو ورچوئل کانفرنس ہے، کوئی امریکہ کے اندر تو نہیں ہو رہی ہے، امریکہ کے اندر ہو رہی ہے سیٹ کے اپنے خالی لے کے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک پولیٹکس ہوتی ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اور عوام کو بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ سارے پولیٹیشنز جو ہیں جن کو پتہ ہے آپ کو، یہ جھوٹے بے ایمان چور لوگ ہیں، نواز لیگ والے، مسلم لیگ والے، جو انہوں نے جو نا ایک ہنگامہ مچایا ہوا 2-3 دن سے، شور مچایا ہوا۔ ابھی میں اس کو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ کے دور کے اندر ٹرمپ یہ انٹرنیشنل جو اس کا جو بنا ہوا تھا سیٹ اپ، اس سے نکل گیا تھا باہر، کلائمیٹ چینج سے یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ فرق نہیں پڑتا اور ایسا نہیں، ابھی 2 سال پہلے کی بات ہے۔ جس کے بعد عمران خان نے اس کووڈ سے پہلے 2019 میں جب وہ جنرل اسمبلی کے اجلاس میں خطاب کرنے گیا تھا تو انہوں نے کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی 10 منٹ بات کی تھی، 7-8 منٹ بات کی تھی اس نے کلائمیٹ چینج کے اوپر، اور اس پہ اس کی بڑی واہ واہ ہوئی تھی کہ، اور بڑی آپ کو پتہ ہے کہ اس کانفرنس کے اندر جو ہونا یہ تھا کہ جو بھارت نے کیا کیا، بھارت نے کون سا کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کوئی کام کیا ہے یا کوئی بڑا سرخرو کرے گا؟ نہیں، پاکستان کام کرے گا، پاکستان کام کر رہا تھا، کام کر رہا ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کو اپنے افغانستان والا بدلہ لینے کے لیے، مطلب ہے کہ پاکستان طالبان ان کی بات نہیں مان رہے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں جو جنرل باجوہ قطر گئے تھے، امریکی وزیر خارجہ وہاں سے ڈائریکٹ قطر آئے تھے اور طالبان سے ایک ملاقات ہوئی تھی، اور آپ مطلب کہ یہ ایک بڑی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ڈسکلوز نہیں کیا جاتا۔ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جو نیوز یہ تھی کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ پاکستان میں تھے، برٹش چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ پاکستان آئے ایک دن کے لیے، اور پھر جنرل باجوہ کے ساتھ وہ جو ہے نا قطر گئے، اور وہاں پر جو ہے نا طالبان اور امریکی وزیر خارجہ اور افغان فوج کے آرمی چیف اور یہ لوگ وہاں سب موجود تھے۔ تو جو طالبان ہے وہ اپنی کسی ایک بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ جی آپ اپنی ساری فوجیں نکالیں گے اور ہماری حکومت بنائیں گے تو پھر ہم بات کریں گے آپ سے، ورنہ اب نہیں ہوگی بات۔ لے کے تو وہ جو کہ ہو نہیں رہی بات، تو وہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا نام نہیں لیا، انہوں نے بولا ٹھیک، اور پاکستان کو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اتنا شور شرابہ کرنے کی، اس ورچوئل کانفرنس میں جانے کی، کون سا کوئی سرخاب کے پر لگ جائیں گے یا آپ کو کوئی 10-20-50 ملین ڈالر مل جائیں گے اس سے آپ کو، انہوں نے کچھ نہیں کرنا، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے ڈالرز کی، الحمدللہ عوام بھیج رہی ہے ڈالر آپ کو لے کے اس کے اندر۔ آپ دیکھیں ڈالر کا پچھلے 2 سال کے اندر تقریباً لوئسٹ لیول پہ ڈالر آ گیا ہے، 152 153 کے اوپر، کہاں 168 169 پہ چلا گیا تھا اب سے 4 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے، اور اب وہ واپس آیا، کیونکہ جیسے جیسے آپ کی اکانومی گرو کرے گی آپ میری انفارمیشن کے مطابق پاکستان کے جو ٹیکسٹائل کے آرڈرز ہیں وہ 4 مہینے ڈیلے ہو گئے، 4 مہینہ ڈیلے ہو کے آ رہے ہیں آرڈرز اس کے، کیوں کہ ان کے پاس ایون کنٹینرز نہیں ہے، کنٹینر واپس نہیں جا رہے ان کے پاس یہاں سے، کیونکہ امپورٹ تو کم ہو گئی ہے، تو جو کنٹینر امریکہ اور یورپ میں گئے ہوئے ہیں وہ واپس نہیں پہنچ رہے پاکستان، ڈیلے ہو گئے، لیٹ آ رہے، اور کچھ پاکستانی جو بزنس ہے وہ چائنا کی طرف بھی کنورٹ ہوا ہے تو چائنا کی طرف گیا ہے، تو جس کی وجہ سے 4 مہینے ٹیکسٹائل کی آرڈر میری کمپنی کے اندر جو ہے وہ ہمارے پاس بڑی شارٹیجز ہے ٹیکسٹائل کی، گارمنٹس کی، ہوڈیز نہیں ہے، ٹی شرٹس نہیں ہے، سیزن شروع ہو گیا ٹی شرٹس کا، ٹی شرٹس نہیں آ رہی ہیں، اور یہ 4 مہینے ڈیلے ہیں، میرے کلیگ کے پاس بھی ایسے ہی ہے۔ تو اس وجہ سے اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، لوگ اپنے شور مچا رہے ہیں، بس وہ جہاں پہ غربت کا یہ حال ہو اور جہالت کا،
جہالت کا کہ ایک بریانی کی پلیٹ پہ لوگ بک جاتے ہوں تو اس کو آپ کیا کہیں گے لے کر، ان کو آپ کیا کہیں گے، ان کو آپ کیا سمجھائیں گے، لوگوں کو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ جیسا بس وہ بولتے مرشد صاحب چور بےایمان، وہ سارا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بات تھی جناب جو ورچوئل کانفرنس میں نہ شرکت کرنے کی۔ لیکن دوسرا کام یہ ہوا، اس میں عمران خان صاحب کو موقع مل گیا بائیڈن سے بدلہ لینے کا۔ انہوں نے جو ہے نا سعودی ولی عہد کو، جو کہ تھوڑے سے پچھلے سال سے ناراض تھے اور وہ کسی خفگی کے چکر میں اپنے تو، لیکن انہوں نے ان کو ایک خط لکھ دیا، خط لکھا، اور جس کے بعد ان کا فوراً فون کال آ گئی، کیونکہ کنگ سلمان بھی جو ہے نا وہ بائیڈن کے ستایا ہوا ہے، بائیڈن کی طرف سے ان کو پریشر ڈالا ہوا، بائیڈن نے ان پہ سارے جو ان کے آرمس ایگریمنٹ تھے وہ کینسل کر دیے انہوں نے، اور وہ خشوگی والے کیس کے اندر جو نا وہ انہوں نے اس کو اریسٹ کرنے کا وہ پلان کیا ہوا ہے، ان سے ان کی بن نہیں رہی ہے۔ تو یہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان نے جو ہے نا کنگ سلمان کو، اس کے ایم بی ایس کو انہوں نے فون کیا، لیٹر بھی لکھا، فون پہ بات ہوئی ہے، اور بڑی تسلی آمیز بات ہوئی ہے، بڑی خوش اخلاق اس میں، اور جو ہے نا پاکستان کو انویسٹمنٹ بھی ملے گی اب سعودی عرب کی طرف سے، اور پاکستان کو جو ہے نا پاکستانی بھی جابس بھی ملیں گی پاکستان کو سعودی عرب کے اندر۔ خاطر جمع رکھیں آپ لوگ اس معاملے کے اندر، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز سب صحیح ہو جائے گا۔ اور باقی یہ کہ وہ کلیجہ پھاڑنے والی جو نانی ہے وہ اب ٹھنڈی پڑ گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں گر رہی ہیں کہ جی میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میرے سے بہت بڑی مسٹیک ہو گئی، کیونکہ جو ان کو صحیح قسم کا زرداری نے دھوکہ دیا ہے، زرداری نے پیٹھ پہ خنجر مارا ہے ان کی، وہ ان کو صدیوں یاد رہے گا، ان کو صدیوں یاد رہے گا۔ اور ان کے میری جو ابھی ایک میں نے بات ہوئی ہے وہاں پہ، تقریباً کوئی 80% 85% جو ان کے نواز لیگ کے ممبرز ہیں وہ مریم سے سخت نالاں ہیں اس بات سے کہ آپ نے جو ہے نا ہمیں بالکل کسی کا لائق نہیں چھوڑا، ہماری پارٹی کو بھی تباہ کر دیا اور ہمیں بھی ہمارا مستقبل تباہ کر دیا آپ نے۔ یہ جو ملک ہے نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کے شکنجے سے نہیں نکل سکتا، اس کو نکلنے کے لیے اگلے 70 سال شاید چاہیے یا 140 سال چاہیے ہوں گے، تب یہ شاید نکل سکے اس شکنجے سے۔ اور اس میں بھی اگر ایماندار کریکٹر وائز پولیٹیشین آئے فیوچر کے اندر اس ملک کے اندر، تو شاید جا کر یہ ان کے شکنجے سے نکل سکے، ورنہ یہ ان کے شکنجے سے یہ نکل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایک تو 60% جو سن آف سوائل ہے وہاں کے، اس کی 80% پاپولیشن جو ہے وہ فوج میں ہے، اور ان کا حال آپ کو پتہ ہے وہ کیسے لوگ کیا ہے ان کا حال۔ تو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو چینج دا سینیریو۔ ہاں کچھ سمجھدار قسم کے لوگ جس طریقے سے اب یہ ان کے اندر یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کافی عرصے سے ایک بات آ گئی ہے کہ جی اب مارشل لا نہیں لگانا ہے اور پیچھے سے بیٹھ کے کام کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، پھر وہ چل رہا ہے کام، پیچھے سے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اس مریم نواز کو ایز ارلی ایز پاسبل اس کو گرفتار کرنا چاہیے، اس کو جو ہے نا چاہے وہ نیب کی کوٹھڑی میں رکھے، بنگلے میں رکھے، کہیں پر بھی رکھے، لیکن اس کو اس وائس رائے کے محل سے نکالیں گے، اس کو تکلیف ہوگی، اس کو پتہ چلے گا کہ عوام کی تکلیف کیا ہوتی ہے۔ اور وہ جو خاندانی رئیس جسے کہتی ہے نا، وہ کہ ہم تو حکمراں خاندان سے ہیں، تمہارے چور باپ کی اولاد، تم جو ہے نا اپنے آپ کو حکمراں خاندان سے کہتی ہے، بدماش، اپنا کریکٹر دیکھا آپ نے، اللہ معاف کرے آپ کو۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اب ان کی مسلم لیگ نواز، تو جیسے میں آپ کو پچھلے 4-6 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا ڈیزل کی اور مسلم لیگ نواز کی پولیٹکس ختم ہو گئی ہے، ان کی بھی، اور ان کے ساتھ جو 4-6 لوگوں نے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات دیے، ایاز صادق، چودھری لطیف صاحب جو ابھی جنہوں نے ریسنٹلی یہ دیا، اور جو ہے نا شاہد خاقان عباسی، یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ختم ہو گئی ہے ان کی سیاست۔
اور آپ دوسرا دیکھیں آپ، اور عمران خان کرونا سے صحتیاب ہونے کے بعد انہوں نے پہلا جو ہے نا اپنا کام جو کیا، انہوں نے وہ جو نان سلیکٹڈ اور نان الیکٹڈ وزیر خزانہ تھے، اور اب واللہ عالم جو پیچھے کہانی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس جو اسٹیٹ بینک کو جو ڈی ریگولرائز کرنے والی بات ہے، حکومت پاکستان سے نکال کے انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانے کا جو پلان ہے، وہ اس میں حفیظ شیخ کتنے % شامل تھے اور کیا ان کا اس میں تھا شامل، اور انہوں نے جو ہے نا وہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، عمران خان نے ان کو باہر کر دیا۔ نیا وزیر خزانہ وہ حماد اظہر کو لے کر آ گئے، جو کہ ان کا PTI کا پرانا ممبر ہے، اور اگلے 2 سال کے لیے جب الیکشن ہوں گے، 2 سال میں ہوتے ہیں، 1.5 سال میں ہوتے ہیں، جب بھی ہوتے ہیں، تو ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ جی ہمارا اپنا وزیر خزانہ تھا، وہ جو پرانے وزیر خزانہ تھے وہ نکل گئے۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اب یہ اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے، اگر عمران خان فیور میں ہوتے یہ اسٹیٹ بینک کو انڈیپینڈنٹ کرنے، تو وہ ایک آرڈیننس بنا دیتا، نکال دیتا اور وہ ہو جاتا، لیکن اس نے آرڈیننس نہیں، انہوں نے بولا اسمبلی میں جائے گا کیس، اسمبلی میں پاس ہو جائے گا بل تو آپ صحیح ہے۔ اب اسمبلی میں پاس ہونے کا مقصد ہے کہ ساری جماعتیں اس کو پاس کریں گی، تو اگر جس کو اعتراض ہے وہ نہ ڈالے ووٹ، اس کے خلاف ووٹ ڈالے۔ جس بھی MNA کو، جس بھی پارٹی کو اس انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بینک سے اعتراض ہے کہ وہ جو IMF کے گردب چلا جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور تنخواہ کے پیسے نہیں ہوں گے، اور تو وہی پھر وہ ووٹ نہ دینا، پھر وہ ووٹ نہ دے اس بل کو ویٹو کر دے، اس بل کو کینسل کر دے، تو نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے ابھی 3-4 سال پہلے کی بات آپ کو یاد ہوگی کہ یمن کے لڑائی کے اندر سعودی عرب نے پاکستان سے فوج ایز یوزول مانگی، تو اپوزیشن نے شور کیا، راحیل شریف نے نواز شریف صاحب کو بولا جی کیس اپنا اسمبلی کے اندر بل پاس کرائیں گے، تو اسمبلی میں بل کینسل ہو گیا، بل پاس نہیں ہوا، اور پاکستان نے فوج نہیں بھیجی، جس سے وجہ سے کافی ناراضگی بھی رہی تھی نواز شریف صاحب کی، راحیل شریف صاحب کی اور MBS سے، لیکن جو بات تھی وہ تھی، مجھے اسمبلی نے پاس نہیں کیا بل۔ عمران خان سب سے اگینسٹ تھا اس بل کے، یاد ہوگا آپ لوگوں کو، لیکن یہ کہاں یاد کرتے اچھی باتیں عمران خان کی، تو کئی بات نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس ڈالر کے کم ہونے سے مہنگائی کو کم ہونا چاہیے، جس پر عمران خان صاحب کو جو ہے نا اپنا ایکشن کرنا چاہیے۔ 2-3 چیزیں انہوں نے چینج کی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں وزیروں کو چینج کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ اسٹیبلشمنٹ کو پکڑے بھائی، نکلے روڈ پہ، جائیں بازار میں، جائیں دورے کریں شہروں کے، ان کو لیں ڈپٹی کمشنروں کو اپنے ساتھ میں، اور جو قصوروار ہو اس کو وہیں پہ سزا دیں، وہیں پہ ٹرمینیٹ کریں، عوام کے سامنے ان کو کریں، ان کو اگر وہ کرپشن میں مبتلا ہے تو ان کو اریسٹ کروائیں، وہیں پر اریسٹ کریں ان کو۔ آپ دیکھیں آپ کی کیسی کریڈیبلٹی بنتی ہے، عوام کیسے آپ کے طرف ساتھ کرتے لگے۔ تو جناب میرا یہ انالیسس آج آپ کو پسند آئے اور اچھا لگے میری بات آپ کو، میری آواز اچھی لگے آپ کو، تو میرے چینل کو YouTube پہ سبسکرائب کریں۔ میں جو آپ لوگوں کو YouTube پہ اپنا چینل بھیجتا ہوں، اپنے ویڈیو بھیجتا ہوں واٹس ایپ پہ، اس کو واٹس ایپ پہ کھولنے کے بجائے اس کو جو نیچے YouTube کا جو لنک ہے اس کو کھولا کریں، اس کو کھولیں اور اس کے ویوز بھی دیکھیں، اس کو ویوز بھی دیں اس پہ، اور جو ہے نا اس کو سبسکرائب کریں۔ تو میری جو پھر جب آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے، تو نیکسٹ ٹائم جو ویڈیو میری بنے گی وہ آپ کے سب سے اوپر آئے گی چینل پہ، آپ کے YouTube کے آپ کے پاس، تو آپ کو دیکھنے میں اور سننے میں آسانی ہوگی۔ اگر میرے چینل آپ کو میری شکل پسند آتی ہے، میرا انالیسس پسند آتا ہے تو تب تک کے لیے فرید خان کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔